بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابتدائی زندگی اور خاندان۔ حضرت زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 172 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا نسب حضرت زبیر بن عوام سے جا ملتا ہے۔ اس خاندانی نسبت نے آپ کی شخصیت پر گہرے اثرات ڈالے اور آپ میں علم و فضل کی محبت بچپن ہی سے پیدا کر دی۔ علم کی جستجو اور تعلیم۔ زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم کے میدان میں ابتدا ہی سے گہری دلچسپی تھی۔ مکہ مکرمہ کے اس علمی ماحول میں پرورش پانے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ، بغداد جیسے علمی مراکز کا رخ کیا۔ آپ نے اس دور کے مشہور علماء اور محدثین سے علم حاصل کیا، جن میں امام مالک، امام شافعی، سفیان بن عیینہ جیسے عظیم نام شامل ہے۔ استادوں کا ذکر۔ آپ کے اساتذہ نے آپ کی علمی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور آپ کو مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ان کے زیر سایہ آپ نے علم حدیث، علم نسب، تاریخ اور ادب کے میدان میں گہری دسترس حاصل کی۔ تصنیف و تالیف۔ حضرت زبیر بن بکار کی علمی خدمات کا سب سے روشن پہلو ان کی تصانیف ہیں۔ آپ کی تحریریں علم و ادب کا خزانہ سمجھی جاتی ہیں اور ان میں تحقیق کی گہرائی اور زبان کی شائستگی نمایاں ہے۔ کتاب الانساب۔ یہ کتاب عرب قبائل کے شجاع نسب، تاریخی واقعات اور اہم شخصیات کی زندگیوں پر مبنی ہے۔ زبیر بن بکار نے اس کتاب میں ہر معمولات کو مسند حوالوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کتاب نے انساب کے علم کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اخبار مکہ۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ کی تاریخ اور وہاں کے مقدس مقامات کی تفصیلات پر مبنی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، تاریخی واقعات اور وہاں کے قابل ذکر افراد کے تذکرے اس کا کتاب میں حصہ ہیں۔ کتاب الموافقات۔ اس کتاب میں عربی ادب، شاعری اور مختلف تاریخی موضوعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس وقت کے علمی اور ادبی ذوق کی بہترین عکاس ہے۔ شخصیت کے نمایاں پہلو۔ زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت عاجزی، تقوی اور دیانتداری کی مثال تھی۔ آپ کی زندگی علم کی محبت اور تحقیق کی لگن کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے نہ صرف علم کے میدان میں اپنا مقام بنایا بلکہ اخلاقی طور پر بھی ایک مثالی انسان تھے۔ دیانتداری اور انصاف۔ آپ نے ہمیشہ حق بات کہنے اور لکھنے کو ترجیح دی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آپ کی تحریروں میں سچائی اور انصاف کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ علمی مجالس۔ آپ کے مجلس میں علماء، طلباء اور ادب کے شائقین جمع ہوتے اور علمی مباحثوں کا انعقاد ہوتا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو نہ صرف علم دیا بلکہ انہیں اخلاقی تربیت بھی فراہم کی۔ زبیر بن بکار کا منفرد انداز۔ زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز بیان نہایت دلچسپ اور جاندار تھا۔ آپ کی تحریریں ایسی تھیں جو قاری کو شروع سے آخر تک مشغول رکھتیں۔ آپ نے اپنی کتب میں تحقیق کی باریکیوں کے ساتھ ساتھ کہانی اور واقعات کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ قاری کے دل میں اتر جاتیں۔ سبق آموز واقعات۔ حضرت زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کئی سبق آموز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی حیات ہمیں علم کی جستجو، صبر و استقامت اور حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا درس دیتی ہے۔ واقعہ۔ کتاب الانساب کی تدوین۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب الانساب کی تدوین کے دوران زبیر بن بکار نے کئی سال تحقیق کی اور عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا تاکہ مسند معلومات جمع کر سکیں۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ اس قدر محنت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، علم اللہ کی امانت ہے، اسے بغیر تحقیق کے لکھنا خیانت ہوگی۔
واقعہ علمی مناظرہ۔ ایک دفعہ ایک علمی مجلس میں کسی نے زبیر بن بکار سے سوال کیا جو انتہائی پیچیدہ تھا۔ آپ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا اور حوالہ جات بھی پیش کیے۔ یہ دیکھ کر مجلس میں موجود لوگ آپ کی علمی قابلیت کے قائل ہو گئے۔ خدمات اور اثرات۔ زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی خدمات آج بھی اسلامی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی تصنیفات نہ صرف تاریخ بلکہ ادب بلکہ اسلامی اخلاقیات کے لیے بھی قیمتی سرمایہ ہیں۔ علم حدیث میں مقام۔ زبیر بن بکار نے علم حدیث میں بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ آپ نے کئی مشہور احادیث کو اپنی کتب میں جمع کیا اور ان کی صحت پر تحقیق کی۔ علم انصاب میں مہارت۔ آپ کو علم انصاب میں ایسی مہارت حاصل تھی کہ آپ کے ہم عصر علماء بھی آپ کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے۔ وفات اور علمی ورثہ۔ حضرت زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 256 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ آپ کی وفات سے اسلامی دنیا ایک عظیم عالم سے محروم ہو گئی، لیکن آپ کی تصنیفات نے ہمیشہ آپ کو زندہ کر دیا۔ سبق: حضرت زبیر بن بکار کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کے حصول میں محنت اور اخلاص سے کام لینا چاہیے۔ آپ کی خدمات ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل جے وی انصاری، اس پر وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔